اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب کی آخری بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے مقدس دن ہیں، اور ان مقدس اور بابرکت دنوں میں جب آپ اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑائیں گے تو رب کریم آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد الفتح میں 3 دن یعنی پیر، منگل اور بدھ تک دعائیں مانگی۔ اس کے علاوہ بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے مقدس دنوں میں بھی مانگی۔ اور یاد رکھیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 دن دعائیں مانگتے رہے تو بالآخر تیسرے دن اللہ رب العزت نے ظہر اور عصر کے درمیان آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، یعنی دعا کی قبولیت پر آپ کے چہرے انور پر خوشی کے آثار دیکھے گئے۔ ایک اور جگہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب بھی مجھے کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو میں اسی گھڑی کا انتظار کرتا، یعنی ظہر اور عصر کے درمیانی گھڑی کا انتظار کرتا اور اسی وقت میں دعا مانگتا تھا تو میری دعا قبول ہو جاتی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اتنی مبارک اور مقدس عظیم و شان عظمتوں والی اتنی مقدس ہستی کی جب دعائیں اس وقت میں قبول ہوتی ہیں تو ہمیں بھی اسی وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور اسی وقت میں اپنی جائز حاجات اور خواہشات اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب کریم ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے گا، حاجات کو پورا کرے گا، خواہشات کو پورا کرے گا، مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے مقدس دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو سوموار، منگل اور بدھ کے دن بھی کر سکتے ہیں، یعنی پہلے 3 دن اور اگلے 3 دن۔ ان دنوں میں آپ جب یہ وظیفہ پڑھیں گے اور اپنے مالک حقیقی سے رجوع کریں گے اور نماز ظہر اور عصر کے درمیان اللہ رب العزت سے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ رب کریم مغرب کی اذان ہونے سے پہلے پہلے آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا، قبول فرمائے گا، دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں آپ کا مقدر بنا دے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ جب بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو آپ نے باوضو حالت میں پڑھنا ہے۔ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے مقدس دنوں میں باوضو حالت میں آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور جب آپ 100 مرتبہ سورۃ الکوثر بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت
الا باللہ العلی العظیم۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر 100 مرتبہ ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے رب سے، مالک حقیقی سے رجوع کرنا ہے۔ بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں، اور یاد رکھیں اس وظیفے کو آپ نماز ظہر کے بعد پڑھیں یا نماز عصر کے بعد پڑھیں، لیکن اذان مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اللہ سے دعائیں مانگ لینی ہیں، اپنی حاجات کی، ضروریات کی اللہ سے التجائیں کر لینی ہیں، رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے دعا کرنی ہے۔ اور یہ وہ اوقات ہیں جن اوقات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں قبول ہوئیں، اور یہ بات بہت زیادہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہیں اور صحابہ کرام سے بھی مروی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات اور خواہشات کو پورا کروانے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، رکاوٹوں، بندشوں کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کروانے کے لیے، گناہوں سے نجات پانے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بننے کے لیے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے مقدس دنوں میں اسی طریقے سے پڑھیں۔ بدھ والے دن بھی، جمعرات والے دن بھی اور جمعہ کے دن بھی، 3 دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر اللہ رب العزت آپ پر بہت زیادہ فضل اور کرم عطا فرمائے گا، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا نبوی وظیفہ ہے، جس کی برکت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں قبول ہوئیں اور ان کا چہرہ خوشی سے روشن اور منور ہو گیا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ان 3 دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس وظیفے کو 37ویں کی رات یعنی شب معراج کی رات تک جاری رکھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ماہ شعبان میں جس وقت مرضی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان 3 دنوں میں خاص یہ عمل اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اپنے دل کی مرادوں کو پورا ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہر مہینے آپ یہ وظیفہ پڑھیں اور اللہ رب العزت کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جائیں، اور اپنے من کی، اپنے دل کی مرادوں کو پورا ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس وظیفے کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔